نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ الملک آیت نمبر 19۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیری طرف پرندوں کے، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، ماں نہیں، یمسکہن وہ تھامتا ہے ان کو، الا سوائے، اور رحمان انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف ان پرندوں کے جو ان کے اوپر تھے، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ سمیٹ لیتے تھے، کس چیز کو سمیٹ لیتے تھے؟ اپنے پروں کو، ما یمسکہن الا الرحمن کوئی اور ان کو نہیں تھامتا سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ گویا آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید تعارف کروایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، ایک سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، اولم یرو الی الطیر کیا نہیں دیکھا انہوں نے؟ کس کی طرف نہیں دیکھا؟ الی الطیر طرف پرندوں کے، فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، صافات پر پھیلائے ہوئے، پر کھولے ہوئے۔ صافات کا لفظ جو ہے نا یہ جمع ہے صفا کی، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ پر کو پھیلانا، اس طرح سے پھیلانا کہ سیدھے ایک قطار میں جیسے آ جاتے ہیں نا، صف سے اصل میں یہ لفظ ہے صفات، اور یہ صفتر کہتے ہیں ایک لفظ کو، جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرندوں نے اپنی اڑان میں پروں کو ایک قطار کی طرح سیدھا کر دیا، ایک قطار کی طرح، یعنی بالکل اسٹریٹ، اور ایسا سیدھا کر دینا کہ ان کو پوری طرح پھیلا کر پھر ان کو حرکت نہ دینا۔ آپ نے کبھی اگر پرندوں کی پرواز پر غور کیا ہو تو وہ جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پر کو ہلانے کی بجائے پر بالکل کھول کر اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہوا میں وہ بالکل اسٹل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایگلز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ وہی ہوتا ہے، بالکل اگر آپ ان کو غور کریں تو وہ تھوڑی دیر پر ہلا کے بالکل اسٹریٹ اپنے پر کر کے اڑتی ہیں، اور وہیں پر مطلب ان کے پر رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفاتن کا مطلب ایک صف سے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صف بستہ ہونا، یعنی پرندوں کی قطار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم نے خود کبھی یہ آبزرو بھی کیا ہوگا کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، پورے ڈسپلن کے ساتھ، قطار بنا کے، لائن بنا کے، جیسے اکثر وی کی شیپ میں سب کے سب اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کی طرف غور کرنے کی طرف رغبت دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات کہ کیا انہوں نے اس کی طرف بالکل غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ جو پرندے ان کے سروں پر اڑ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے پر پھیلائے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ڈسپلن طریقے سے صف بستہ ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور وہ سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ کس چیز کو سمیٹ لیتے ہیں؟ کس چیز کو سکیڑ لیتے ہیں؟ اپنے پروں کو وہ سکیڑ بھی لیتے ہیں، یعنی گویا وہ آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور اڑتے ہوئے کبھی پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کبھی پروں کو بالکل اسٹریٹ کر لیتے ہیں، اور کبھی پھیلے ہوئے پروں کو اسٹل کر لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں، گویا ہوا میں اڑتے ہوئے ہی ان کو سمیٹ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کے نظارے کو دیکھنے کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی طرف۔ کیا کبھی تم نے ان پر غور بھی کیا؟ کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا بھی کہ یہ کیسے اڑتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ما یمسکہن
الا الرحمن، نہیں تھامتا ان کو، الا سوائے الرحمن، رحمان کے، یعنی رحمان کے سوا انہیں کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، صرف رحمان ہی کی قدرت ہے کہ وہ ان کو تھامے ہوئے ہے۔ ورنہ تم بھلا اڑ کے دکھاؤ، اور اس طرح اپنے بازو تو ذرا پھیلا کر دکھاؤ، ہوا میں ذرا اڑتے ہوئے سٹل ہو کر تو دکھاؤ، یا اپنے بازو کبھی سکیڑ کے نیچے کی طرف اڑو، کبھی اوپر کی طرف اڑو، کبھی حرکت کرو اپنے پروں کو، یہ کیا تم کر سکتے ہو رحمان کی رحمت کے بغیر؟ نیچے نہ آ گرو تو کہنا۔ تو گویا انسان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، لیکن پرندے بھی یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی ہے؟ رحمان کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پرندوں کے اندر یہ تمام صفات ڈالی ہیں جو ان کو اتنی بلندی پر تھامے ہوئے ہے جس کی رحمت کے بغیر وہ بھی پر نہیں ہلا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی کہ وہ فضا میں اس طرح معلق ہو جائیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو نشانی ہمیں دکھائی وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس نشانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ دنیا میں بھیجی گئی تمام مخلوق، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، کوئی چیز اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ جو کام کر رہا ہے وہ تمام صلاحیتیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں کو، اپنی تمام نشانیوں کو دیکھنے والا، ان سے سبق حاصل کرنے والا، ان پر غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرما دے۔ رحمان رب اپنا رحم، کرم، فضل ہم سب پر ہمیشہ رکھنا، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔